بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ لوگ کمنٹ ہی نہیں کرتے، کمنٹ کیا کریں اور مجھے بتایا کریں کہ آپ کو کیسے ناولز سننا اور پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ میں اسی حساب سے آپ کو آڈیو ناولز بھی دوں گی اور ساتھ میں آپ کو پڑھنے کو بھی ملے گا ادھر ہی تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ میرا یہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، اور میرے چینل کو 1000 سبسکرپشن پورے کرنے میں مدد کریں۔ تھینک یو۔ آج جو میں ناول پڑھ رہی ہوں وہ ہے محبت ہم سفر میری، شبانہ شوکت کا شارٹ رومانٹک ناول ہے۔ بہت اچھا ناول ہے، میں پڑھوں گی، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ محبت ہم سفر میری، شبانہ شوکت۔ آج کام بہت زیادہ تھا۔ ہانیہ کے ہاتھ بہت تیزی سے کی بورڈ پر چل رہے تھے۔ وہ کسی طرح سے بھی 5 بجے تک اپنا کام نمٹا لینا چاہتی تھی کہ ٹائم سے گھر پہنچ سکے۔ پچھلے 2 دن سے کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ لیٹ پہنچ رہی تھی اور اس کے نتیجے میں تائمے کی سخت سست بھی سننا پڑ رہی تھی۔ آج وہ کام جلدی کرنے کے چکر میں لنچ بھی نہیں کر پائی تھی۔ اب بھی چائے کی شدید طلب کو دبائے وہ مصروف تھی۔ ٹھک ٹھک 2 انگلیوں سے اس کی ٹیبل بجائی گئی۔ اس نے حیرت سے انگلیوں سے چہرے تک کا سفر طے کیا اور گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ جی سر، بیٹھیے پلیز۔ ایبک اس کا باس ہاتھوں میں چند پیپرز لیے کھڑا تھا۔ اسے متوجہ پا کر وہ پیپرز اس کی طرف بڑھا دیے۔ انہیں بھی فیڈ کر دیجئے۔ یس سر۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی، یعنی مزید دیر۔ کیا بات ہے، آپ تھک گئی ہیں یا نہیں؟ سر میں کر لیتی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر واپس اپنے آفس چلا گیا۔ توبہ، آنکھیں ہیں یا ایکس رے؟ اندر باہر دیکھ لیتے ہیں۔ وہ پھر سے مصروف ہوگی۔ پھر جیسے ہی کام ختم ہوا وہ کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر کے پیپر سمیٹ کر فائل میں ٹکا کر باس کے آفس میں آ گئی۔ وہ فون پر مصروف تھا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس نے فون پر اختتامی کلمات کہے اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے فائل آگے بڑھائی۔ وہ اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ہانیہ نے وال کلاک میں دیکھا 5:35 ہو چکے تھے۔ اس کے ہونٹ بھینچ گئے۔ آج بے عزتی سے بچ جانا ناممکنات میں سے تھا۔ اس نے ایبک کی طرف دیکھا جو فائل کی بجائے خود اس کے مطالعے میں محو تھا۔ ٹیبل پر کوہنی ٹکائے ہاتھ کی مٹھیاں بنا کر اس پر ٹھوری رکھے اپنی طلسمی نگاہیں ہانیہ پر جمائے بڑی دلجمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سٹ پٹا سی گئی۔ اسے متوجہ دیکھ کر اس نے اپنی پوزیشن تبدیل کی اور کرسی کی بیک سے ٹیک لگا کر بازو سینے پر باندھ لیے۔ نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ میں جاؤں سر؟ اس نے اجازت طلب کی۔ بیٹھیں، میں نے چائے منگوائی ہے۔ نہیں سر پلیز، میں آلریڈی بہت لیٹ ہو چکی ہوں۔ ہو چکی ہیں نا تو کچھ دیر اور صحیح، چائے پی کر کچھ فریش ہو جائیں گی۔ ساری فریشنس نکال دیں گی تائمی۔ وہ بے بسی سے سوچ کر رہ گئی تھی۔ صرف نام میں چائے آ چکی تھی۔ اس نے اتنی تیزی سے چائے ختم کی کہ اس کا آخری گھونٹ بھی بہت گرم تھا، مگر وہ اس کے ٹھنڈے ہی ہونے کے انتظار میں مزید دیر کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، سو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھتے ہی ایبک بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنا کپ وہیں چھوڑ دیا جو آدھا چائے سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ بہت آرام سے پی رہا تھا۔ اوکے سر، میں اب جاؤں؟ چلیں۔ اس نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب سے گزر کر باہر نکلی۔ اس کی مسحور کن خوشبو اس کے ساتھ ساتھ آئی تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس لے کر اس خوشبو کو اپنے اندر محفوظ کر لینا چاہا تھا۔ یہ اتنے لمبے لمبے سانس آپ عادتاً لیتی ہیں یا جب تھکی ہوئی ہوتی ہیں تب ہی لیتی ہیں؟ اپنے اتنے قریب سر ایبک کی آواز سن کر وہ اچھل ہی پڑی۔ سر آپ؟ وہ ہکلا سی گئی۔ جی میں۔ وہ اسی طرح اس کے ساتھ چلتا رہا۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھ گئی اور وہ پارکنگ کی طرف۔ ابھی وہ گیٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ اس کی کار اس کے قریب آ کر رکی۔ ساتھ ہی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا۔ آئیے مس ہانیہ۔ وہ چکرا سی گئی۔ سر پلیز، میں چلی جاؤں گی۔ نو فارمیلٹی۔ آئیے، ویسے بھی آپ لیٹ ہو چکی ہیں۔ اس کے حتمی لہجے پر وہ بے بس ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ باز تھا، شوفروں کی طرح اس کے انتظار میں رکا نہیں رہ سکتا تھا۔ کار میں وہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو اس کے حواس سلب کر لیتی تھی۔ اس کے اتنے پاس بیٹھنا، اس کی خوشبو کو محسوس کرنا، یہ سب کوئی خواب لگ رہا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس خواب میں رہنا چاہتی تھی۔ اسے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ مکمل طور پر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ تھا۔ گھور سیاہ آنکھیں سامنے فوکس تھیں۔ ہانیہ نے کبھی کسی کی اتنی سیاہ آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ اتنی کالی اور چمکدار آنکھیں مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی تھیں۔ سیاہ گھنی پلکیں، جڑے ہوئے ابرو اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کو بڑھاتے تھے۔ وہ بہت شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ وہ نظر چرا کر ہی بات کرتی تھی۔ پتہ نہیں کون خوش نصیب اس عالیشان بندے کی بیوی بنے گی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی تھی۔ ویسے گاڑی میں اے سی تو چل رہا ہے، یہ اس کی
ٹھنڈی سانس پر کمنٹ آیا تھا۔ اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ جی سر۔ اچھا میں ایک بات کلیئر کر دوں، مجھے کراچی کے سارے راستوں کا علم ہے، لیکن میں کسی کو اس کے گھر تک بغیر ایڈریس معلوم کیے نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے میٹھے طنز پر ہانیہ کا شرمندگی سے برا حال ہو گیا تھا۔ میں ایڈریس بتاتی ہوں سر۔ ایبک نے مسکراہٹ چھپانے کو ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ وہ ایڈریس بتاتے کہ گاڑی کو اس کے بتائے ہوئے ایڈریس کے مطابق گھماتا مطلوبہ روڈ تک لے آیا۔ بس سر، روڈ کراس کر کے آگے گلی میں ہمارا گھر ہے۔ اس سے گاڑی روکی، وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے اتر آئی۔ آئیے سر، ہمارے گھر تشریف لائیے۔ اس نے اخلاقاً دعوت دی، لیکن اس وقت حیران رہ گئی جب اس کو گاڑی سے اترتے دیکھا۔ چلیے جی، وہ اتنی تیزی سے مڑی کہ اس کے ہونٹوں پر پھیلتی مسکراہٹ دیکھ ہی نہ پائی۔ گھر کی بیل بجاتے ہوئے وہ خوفزدہ تھی۔ ایبک البتہ حیران سا اس عالیشان عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ گیٹ پر تایا جان نمودار ہوئے۔ اتنی دیر ایبک پر نگاہ پڑتے ہی انہیں بریک لگ گئی۔ یہ میرے باس ہیں سر ایبک تیمور صاحب، آج زیادہ دیر ہوگی تو سر مجھے چھوڑنے کے لیے آ گئے۔ اس سے جلدی سے وضاحت کی۔ مبادہ تایا جان مشکوک ہو کر کچھ اور سمجھ بیٹھے۔ باس کا سن کر تایا جان کا رویہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ آئیے تشریف لائیے۔ نہیں اب میں چلتا ہوں۔ اوکے مس ہانیہ۔ وہ روٹ سے لہجے میں معذرت کرتا واپس چلا گیا۔ وہ تایا جان کے پیچھے چلتی لاؤنج میں آئی تھی۔ یہ تمہارے آنے کا ٹائم ہے، اور یہ مالکان کب سے اپنے ورکرز کو گھروں تک چھوڑ کر آنے لگے؟ نہیں تایا جان، سر کبھی کسی کو چھوڑنے نہیں جاتے۔ آج بہت دیر ہو گئی تو شاید اس لیے مجھے بھی اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ آج کل کام بہت ہے، میں کتنی ہی کوشش کر لوں مگر ٹائم پر ختم نہیں کر پاتی۔ اس نے بے بسی سے انگلیاں چٹکائیں۔ اچھا جاؤ اپنے کمرے میں، آج شیریں گھر پر نہیں ہے، سمانہ کے ساتھ اپنی فرینڈ کی بیٹی کی انگیجمنٹ فنکشن میں گئی ہوئی ہے، ورنہ تمہاری اتنی تاخیر پر بہت غصہ کرتی۔ اس کی تو آدھی تھکن ہی اتر گئی تھی تائی امی کے گھر پر موجود نہ ہونے کا سن کر، ورنہ تو آتے ہی ان کی عدالت میں حاضر ہونا تھا اور ان کے فصیحتیں سننا۔ ہانیہ کے امی ابو ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال کر چکے تھے۔ تایا جان کو مجبوراً اسے اپنے پاس لانا پڑا تھا۔ تائی جان تو بہت مجبوری میں اسے برداشت کر رہی تھی۔ اس کا بے پناہ حسن انہیں ہولائے دیتا تھا۔ ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ آسم بھائی سب سے بڑے تھے، انگلینڈ گئے تھے پڑھنے کے لیے، پھر وہیں جاب کر لی اور وہیں شادی کر کے وہیں کے ہو گئے۔ رومانہ شادی کے بعد دبئی چلی گئی۔ پیچھے ارسم اور سمانہ تھے، بے حد لاڈ و پیار سے پلے ہوئے۔ تائی امی کو خطرہ اس کے حسن بے مثال سے تھا۔ وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ان کی بھانجی زرش کو چھوڑ کر ہانیہ کا نام ان کے سامنے پیش کرے۔ حالانکہ ارسم بہت لاؤبالی سا لڑکا تھا جو اپنی ہی دلچسپیوں میں مشغول رہتا تھا، اور سمانہ اپنے حسن کی تابناکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے پارلروں کے چکر لگانے کے علاوہ جو ٹائم بچتا اسی حسن میں گرفتار اپنے پروانوں سے فون پر بالمشافہہ ملاقاتوں میں مصروف رہتی تھی۔ اب ایک وہی فالتو بچتی تھی جس پر تائی امی اپنے ستم آزماتی رہتی تھیں۔ اگر وہ جاب نہ کر رہی ہوتی تو ہر وقت تائی امی کی طنز و تشفی سن کر پاگل ہو گئی ہوتی۔ ہانیہ، لگتا ہے سر تمہارے لیے کچھ محسوس کرنے لگے ہیں۔ مومنہ بڑے شرارتی لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ وہ گڑبڑا گئی۔ کیا مطلب؟ فضول مت بولو۔ خیر فضول تو ہرگز نہیں، یہ تمہاری ٹیبل کے پاس آ کر رک جانا، کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، بلا وجہ تمہیں مخاطب کرنا، کتنی دیر تک تمہیں دیکھنا بلکہ دیکھتے ہی رہنا۔ مومنہ پلیز۔ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ مومنہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ او ہو، ہانیہ صاحبہ کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہیں، اور کیوں نہ پھوٹے، سر ایبک کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ سیریس ہے تو یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے۔ بس کرو مومنہ پلیز، کسی نے سن لیا تو کتنی سبکی ہوگی۔ ضروری نہیں جو تم سمجھ رہی ہو وہی بات ہو، اور اگر یہی بات ہو تب بھی اتنا آگے کا سوچنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں ہوں تو ان کی ملازم ہی نا۔ یار ایسے تو نہ کہو، مومنہ نے خفگی سے کہا۔ کیسے نہ کہوں مومنہ، میری تائی ارسم بھائی کو مجھ سے یوں بچا کر رکھتی ہیں کہ کسی طرح میں انہیں متاثر نہ کر لوں۔ تو سر ایبک کی والدہ نے اپنے اسٹینڈرڈ کی لڑکی نہیں ڈھونڈی ہوگی ان کے لیے؟ ایک آفس ورکر ان کی چوائس کبھی نہیں ہو سکتی۔ شاید مومنہ ابھی ڈھیل پڑ چکی تھی۔ میں اس لیے اتنے اونچے خواب ہی نہیں دیکھتی، وہ افسردگی سے کہہ کر کرسی کی بیک پر رکھ کر آنکھیں موند کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دل بھر آیا۔ کتنے ہی آنسو دائیں بائیں کن پٹیوں میں جذب ہوتے رہے۔ مومنہ خاموشی سے اپنی جگہ پر چلی گئی تھی۔ کافی دیر بعد جب دل ہلکا ہو گیا تو چہرہ پوچھتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سامنے نظر پڑی تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بالکل سامنے کھڑا تھا، سینے پر ہاتھ باندھے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے متوجہ پا کر وہ 2 قدم آگے بڑھ آیا۔ اینی پرابلم مس ہانیہ؟ نو سر، کچھ نہیں۔ وہ کلاس ہی گئی۔ تو آپ رو کیوں رہی تھی ابھی؟ یوں ہی، ممی پاپا یاد آ گئے تھے۔ اسے بہانہ سوجھ ہی گیا۔ تو رونے کی کیا بات ہے؟ مل آئے ان سے۔ کہاں ہیں وہ حیران سا تھا۔ ان کی تو وفات ہو چکی ہے۔ ہانیہ کی آنکھیں لبالب بھر گئیں۔ ایبک تو لب بستہ سا کھڑا رہ گیا تھا۔ اوہ سو سیڈ۔
وہ پھر ہلکے سے کھنکھارا۔ آپ اب اٹھ جائیں، ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جائیں، میں چائے منگواتا ہوں۔ وہ منع کرنے لگی لیکن سر اسے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد آئی تو وہ اپنے آفس جا چکا تھا۔ مومنہ نے بتایا کہ وہ اسے بھی وہیں آنے کا کہہ گیا ہے۔ وہ اندر آگئی جہاں پین چائے ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں سوج سی گئی تھی اور ناک اور گال کافی سرخ ہو رہے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ایبک مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے چائے پی رہی تھی کہ ایبک کی نظروں کے تقاض نے چونکا دیا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، وہ یک ٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ رخ موڑ کر سامنے رکھی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یا حیرت! ہانیہ کو جھٹکا سا لگا۔ پہلی ملاقات سے لے کر اس دن تک اس نے کبھی اپنی نظروں کا رخ نہیں موڑا تھا، اور جب بھی دیکھتا تھا نظر جما کر دیکھتا تھا۔ وہ کنفیوز ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی، پر وہ یوں ہی دیکھتا رہتا۔ اب اسے اس تبدیلی سے جھٹکا نہ لگتا تو کیا ہوتا؟ بغیر دیکھے ایبک نے اس کی حیرت کو محسوس کر لیا تھا اور لبوں پر بے ساختہ در آنے والی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے چائے کا کپ منہ سے لگا لیا تھا۔ چائے ختم کر کے وہ اٹھ گئی۔ میں جاؤں سر؟ ایبک نے سر کی جنبش سے اجازت دی تھی۔ فائل میں اس کا انہماک قابل دید تھا۔ حیران پریشان ہانیہ جیسے کسی جادو کے اثر میں اپنی کرسی پر آ کر بیٹھی تھی۔ وہ یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا تھا تو شرم آمیز گھبراہٹ اسے گھیر لیتی تھی، اور جب بے نیاز فائل دیکھتا رہتا تو الجھن ہونے لگی۔ ہانیہ، سر نے کچھ کہا تم سے؟ وہ آ کر بیٹھی تھی کہ مومنہ اٹپکی۔ کیا مطلب کچھ کہا؟ میرا مطلب ہے کہ وہ ہمارے بالکل پیچھے ہی کھڑے تھے جب ہم انہی سے متعلق بات کر رہے تھے، تو سن لینے کے بعد کوئی رسپانس تو نہیں دیا؟ نہیں، بس چائے منگوائی تھی، پی کر میں آ گئی۔ اس نے مومنہ کو ٹال دیا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اسے ایبک کے رویے میں موجود تبدیلی کا سراغ مل گیا تھا۔ سر، ایبک کے بڑے بھائی کی شادی تھی، سارے آفس کو کارڈز پہنچے گئے تھے، تم چلو گی؟ ہانیہ مومنہ نے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ پرمیشن ملی تو اس نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ کارڈ کتنا شاندار ہے! مومنہ نے توصیفی نظروں سے کارڈ کو دیکھا۔ ظاہر ہے جیسا پیسہ ہوگا ویسی ہی چیز ہوگی۔ صحیح بات ہے، ویسے نام تو دیکھو کیسے شاہانہ ہیں، ببرک تیمور، سن آف زرک تیمور، اور ہمارے سر ہیں ایبک تیمور، اور ایک بہن ہے ان کی سبک تیمور۔ ایک دفعہ سر کے فادر کے ساتھ آئی تھی، اسکول کی اسٹوڈنٹ ہے، اتنی چھوٹی، ہاں 14-15 سال کی ہوگی۔ چلو پھر تم گھر سے پوچھ کر بتاؤ تو میں ذرا تیاری تو کریں۔ ٹھیک ہے، میں بتا دوں گی۔ ہانیہ کی توقع کے برعکس اسے بہت آرام سے اجازت مل گئی تھی۔ بارات والے دن وہ ہال میں کچھ لیٹ ہی پہنچی تھی۔ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اتنے ہجوم میں کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈنا بھی کوئی آسان کام نہ تھا۔ اتنے میں اس کے سیل پر کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا مومنہ کا نام بلنک کر رہا تھا۔ ہاں مومنہ، کہاں ہو؟ لیفٹ رو سے تیسری ٹیبل پر۔ اس نے بائیں طرف دیکھا، مومنہ کھڑی ہو کر ہاتھ ہلا ہلا کر اسے متوجہ کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں پہنچی۔ مومنہ کے ساتھ 3 اور آفس کی خواتین بھی تھیں، مل کر وہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اللہ ہانیہ، کتنی پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ سے! مومنہ نے بے اختیار اس کی تعریف کی۔ وہ مسکرا دی۔ میجنٹا پرپل اور شاکنگ پنک کنٹراسٹ کے لباس میں میچنگ جیولری اور میک اپ نے اس کے حسن کو وہ نکھار دیا تھا کہ مومنہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اس پورے ہال میں کوئی بھی اس کے مقابلے کی حسین لڑکی نہیں تھی۔ ہیلو ہانیہ! اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور سمانہ کو دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سمانہ کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ حیران ہو گئی ہو نا؟ ایکچولی پاپا بھی انوائٹڈ تھے، لیکن تمہیں سرپرائز دینے کے لیے نہیں بتایا۔ ہانیہ مسکرا دی۔ اس نے مومنہ اور سمانہ کا آپس میں تعارف کروایا۔ مومنہ سمانہ سے متاثر نظر آ رہی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، سمانہ ایلیٹ کلاس کی نمائندہ جو بنی کھڑی تھی۔ مہنگا ترین سوٹ، مہنگے پارلر سے کروایا گیا میک اوور، وہ بہت متاثر کن نظر آ رہی تھی۔ تعین میں بھی آئی ہیں؟ ہاں، وہ اپنی جاننے والیوں کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ اتنے میں دولہا دلہن اسٹیج پر آگے۔ شوق و شرارتی رسمیں ہونے لگی، ہر طرف کہے بکھر رہے تھے۔ ببرک بھی ایبک ہی کی طرح خوبصورت تھا، دلہن بھی بہت حسین تھی۔ ایبک بلیک کرتے اور سفید شلوار میں بہت مختلف اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہنستا مسکراتا، چھیڑ چھاڑ کرتا، ہانیہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ معاً اسے اس کی نظروں کا احساس ہوا تھا۔ وہ ایک دم مڑا اور ہال میں نظریں دوڑانے لگا۔ ہانیہ نے گھبرا کر رخ موڑا اور سمانہ اور مومنہ کی طرف توجہ کر لی۔ ہیلو! اس کے بالکل نزدیک ایبک کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم سر، بیٹھیں پلیز، یہ آفس نہیں ہے۔ وہ بڑی دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ مومنہ اور دیگر بھی احتراماً کھڑی ہو چکی تھیں۔ اس کے کہنے پر پھر سے بیٹھ گئی، مگر ہانیہ اسی طرح کھڑی رہی۔ ایبک کے سامنے اس کے حواس یوں ہی گم ہو جاتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ او ایبی ڈارلنگ، آپ کے ڈیڈ بلا رہے ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور موڈ خاتون ایبک کے پاس آئیں اور اس کے بازو سے پکڑ کر ساتھ لے جانا چاہا۔ یس مام، میں چلتا ہوں، آپ ان سے ملیے۔ وہ فرداً فرداً سب کا تعارف کرواتے سمانہ پر آ کر رک گیا۔ یہ میری کزن ہے، سمانہ بلال، ہانیہ نے تعارف کروایا۔
آنٹی میں مسز شیریں بلال کی بیٹی ہوں، سمانہ نے بتایا۔ او یس، میں پہچان گئی، آئی ہیں نا شیریں، میں ملتی ہوں ان سے۔ پھر وہ ہانیہ کی طرف مڑی۔ آپ کیا نام بتایا آپ نے؟ ہانیہ منصور۔ ہاں ہانیہ بیٹا، میں آپ سے دوبارہ ملنا چاہوں گی کبھی فرصت میں۔ آج تو ٹائم کی بہت کمی ہے، بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، سو کیوٹ اینڈ پریٹی۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال چھوا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، وہ ہنس پڑی۔ اسی پل ایک کم عمر سی پیاری سی لڑکی انہیں پکارتی ہوئی پاس چلی آئی۔ مام اینڈ بھائی ڈیڈ آپ کو بلا رہے ہیں۔ او مائی گڈنس! اس کی نظر ہانیہ پر پڑی تو وہ بات ہی بھول گئی۔ ہاؤ بیوٹیفل شی از! وہ ہانیہ کے پاس آئی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آئی ایم سبک۔ ہانیہ اس نے تعارف مکمل کیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کا تو نام بھی آپ کی طرح خوبصورت ہے۔ آپ بھی بہت پیاری ہیں۔ وہ حقیقتاً بہت کنفیوز ہو رہی تھی، اس کی کیفیت سمجھ کر ہی ایبک نے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ آپ ولیمہ کے فنکشن میں بھی آئیے گا، میں آپ سے فرینڈ شپ کروں گی، اور آپ ہمارے گھر بھی آئیے گا۔ ایبی بھائی، اب آپ کو دیر نہیں ہو رہی؟ آپ تو ہمیں بلانے آئی تھی۔ ایبک نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ وہ تینوں کے چلے جانے کے بعد گننے کے سے انداز میں کرسی پر بیٹھی تھی، اتنی تعریف اور وہ بھی ایبک کی موجودگی میں، جس کے لبوں پر مسلسل مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد پھر سے وہ اسے دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ بن دیکھے اسے سب محسوس ہو رہا تھا، وہ صرف اس کے ہی نہیں، مومنہ اور سمانہ کو بھی سب کچھ نظر آیا تھا۔ آپ نے دیکھا سمانہ، لوگ کیسے اس کے حسن سے امپریس ہوتے ہیں؟ مومنہ نے شرارت سے ہانیہ کو دیکھا۔ یہ ایبک صاحب آفس میں بھی یوں ہی مسکرا کر ہانیہ کو دیکھتے ہیں۔ سمانہ نے ایک کٹیلی نظر اس پر ڈالی۔ ہانیہ کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ مومنہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آفس میں تو بہت سخت باس ہے۔ یہ تو ظاہر ہے ان کے بھائی کی شادی کا فنکشن ہے تو وہ اتنے خوش ہیں۔ اس نے سنبھل کر محتاط الفاظ کا انتخاب کیا۔ سمانہ کندھے جھکا کر اٹھ گئی۔ میں ماما کے پاس جا رہی ہوں۔ توبہ ہے کتنی تیز ہے، اتنی سی دیر میں کیسے ٹھیک اندازے لگا لیے۔ اس کے جانے کے بعد مومنہ نے لمبی سانس آزاد کی۔ اتنے میں کھانا سرو ہونا شروع ہو گیا۔ چونکہ ٹیبل سروس تھی اس لیے وہ بھی خاموشی سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کھانا آخری مراحل میں تھا۔ صبح کو اس کی مام آ گئی۔ کھانا ٹھیک سے کھا لینے کی ہدایت کر کے وہ تو مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی، مگر صبح اس کے پاس ہی ٹک گئی۔ وہ اتنی پیاری اور معصوم سی باتیں کر رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے والی ساری کوفت جاتی رہی۔ میں نے ایبی بھائی سے کہا ہے کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کے آفس میں اتنی پیاری لڑکی آتی ہے، میں ان سے ضرور ملتی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ مومنہ نے مسکرا کر پوچھا۔ سلی گرل، اس نے بھاری آواز بنا کر ایبک کی نقل اتاری۔ تینوں ہی ہنس پڑی تھیں۔ ڈیڈ، اس نے ہاتھ اٹھا کر آواز دی۔ زرق صاحب مسکراتے ہوئے پاس آئے۔ یس ڈیڈ، ان سے ملے، یہ ہانیہ ہیں، ایبی بھائی کے آفس میں ہوتی ہیں، کتنی کیوٹ ہے نا، میں نے ان کو اپنی فرینڈ بنا لیا ہے۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اسے سن رہے تھے۔ ہانیہ اور مومنہ نے اٹھ کر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب میں جا سکتا ہوں؟ جسٹ اے منٹ۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس گئی اور پنجوں کے بل اونچی ہو کر ان کے کان میں کچھ کہنے لگی۔ وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ اس کی بات سن کر انہوں نے باقاعدہ ہانیہ کو دیکھا تھا اور ان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے بھی اس سے سرگوشی میں کچھ کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئے تھے۔ سبق بھی ان کے پیچھے ہی گئی اور کچھ ہی دیر میں ایبک کا ہاتھ پکڑ کر آتی دکھائی دی۔ ہانیہ تو ویسے ہی نروس ہو رہی تھی، اب تو سچ مچ پزل ہو گئی۔ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور کولڈ ڈرنک بھی سائڈ پر رکھ دی۔ مومنہ ایبک کو آتے دیکھ کر واش روم کے بہانے کھسک گئی اور دیگر خواتین آپس میں مصروف تھیں۔ ایبی بھائی، آپ ہانیہ کو بولیں کہ ولیمہ میں بھی ضرور آئیں اور ہمارے گھر بھی۔ گھر پر تو آپ انوائٹ کریں، ولیمہ سرمنی کے لیے میں آپ کو پرسنل انوائٹ کر رہا ہوں کہ آپ ضرور آئیں۔ وہ سبق سے اور ہانیہ سے بیک وقت مخاطب ہوا تھا۔ یس سر، میں ضرور آؤں گی، اس نے نظریں جھکائے کہا۔ سبق نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اور ہمارے گھر؟ وہاں بھی آؤں گی انشاءاللہ۔ اتنے میں سیل پر تایا جی کی کال آنے لگی، وہ اسے باہر بلا رہے تھے۔ اوکے، میں اب چلوں؟ ہانیہ، میں آپ کے ساتھ ایک سنیپ بنوا لوں؟ اب وہ سٹ پٹائی، مجھے دیر ہو جائے گی۔ نہیں، بس فیو منٹس بھائی، جلدی کریں۔ وہ ہانیہ کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ ایبک نے اپنا سیل نکالا اور اس میں ان دونوں کی تصویر کھینچ لی۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل رکھے تھے، کیونکہ ہانیہ کی کیفیت دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہونے والی ہے۔ اچھا اب تو جاؤں نا، وہ مری مری آواز میں بولی تھی۔ سبق اس سے لپٹ گئی۔ آئی لو یو ہانیہ اینڈ سی یو۔ اسے مسکرا کر اس کے گال پر پیار کیا۔ بہت ہی پرخلوص بچی تھی، اسے واقعی بہت پیاری لگی۔ ایبک کے ساتھ باہر تک اسے چھوڑنے آئی تھی۔ ولیمہ فنکشن میں اس کا سوٹ گرین اور بلیک کنٹراسٹ میں تھا۔ وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ اس بار اسے کچھ اور ہی طرح سے ویلکم کیا گیا تھا۔ زرق تیمور اور ان کی مسز بہت پیار سے اس سے ملے تھے اور رمیسا تیمور نے اسے اپنی چند دوستوں سے بھی ملوایا تھا۔ ایبک بلیک سوٹ میں اپنی شاندار لک کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے سرسری سا ملنے کے بعد اسٹیج پر ہی مصروف رہا تھا۔ سبق البتہ اسے پورا ٹائم دے رہی تھی۔ آج اس کی دو دوست بھی اس کے ساتھ تھی جن سے
اس نے ہانیہ کا تعارف کروایا تھا۔ وہ گفٹ دینے کے لیے اسٹیج پر آئی تو ایبک آ کر اس کے بالکل ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ بوبی، یہ مس ہانیہ ہیں۔ ببرک نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ تھینک یو، اس نے مسکرا کر گفٹ اور بوکے باری باری دونوں کے حوالے کیے۔ آئیں بیٹھے نا، علیشا نے اپنے برابر ہاتھ رکھا۔ نہیں، میں اب چلتی ہوں، لیٹ ہو جاؤں گی۔ یہ ہمیشہ لیٹ ہونے کے ڈر سے لیٹ ہو جاتی ہیں۔ ایبک کے تبصرے پر وہ دونوں ہنس پڑے تھے جبکہ ہانیہ خفت سے سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ مڑی تو علیشا کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ کتنی خوبصورت ہے یہ، ایبی بھی ٹھیک۔ آگے وہ سن نہیں پائی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ ہال سے باہر جا رہی تھی۔ کیا ہال میں بم بلاسٹ ہونے کی اطلاع ہے جو آپ یوں سپیڈ سے یہاں سے نکلنا چاہ رہی ہیں؟ اپنے بالکل پاس ایبک کی آواز سن کر وہ یوں اچھلی تھی کہ گرتے گرتے بچی تھی۔ ریلیکس، وہ اس کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ سر پلیز، میں چلی جاؤں گی، اس نے اسے منع کرنا چاہا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ یہیں رہیں گی؟ وہ ہمیشہ کی طرح لاجواب ہو گئی۔ آئیے، وہ اسے ساتھ ہی اپنی گاڑی تک آیا اور دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سر آپ زحمت نہیں کریں، میرے تایا جی آئے ہیں، انہوں نے کہا تھا میں گفٹ دے کر آ جاؤں، وہ یہیں ہوں گے۔ اس سے سر گھما کر چاروں طرف دیکھا، وہ جا چکے ہیں۔ وہ بہت رسان سے بولا تھا۔ ہانیہ کی متلاشی نگاہیں تھک کر ایبک کے چہرے پر آ ٹکی جو بہت اطمینان سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ اس کے موبائل پر رنگ بیل ہونے لگی تھی۔ تایا جی تھے۔ ہانیہ بیٹا، میں تمہیں بتا نہیں سکا، مجھے ایمرجنسی میں اسپتال آنا پڑا، میرے دوست شفاعت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تم آ جاؤ گی؟ میں ارسم سے کہہ دوں؟ میں آ رہی ہوں تایا جی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ہمیشہ وہ نئے سرے سے دکھ محسوس کرتی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ عادی ہو جاتی، پر وہ نہیں ہوتی تھی۔ اب بھی دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر سمانہ یہاں اس کی جگہ ہوتی تو کیا تب بھی تایا جی یوں چلے جاتے؟ اس کا کھلا ہوا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ ایبک بہت غور سے اس کے چہرے پر اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ چلے آئیں، میں آپ کو پہنچا دوں، آپ کو زحمت ہوگی۔ ڈونٹ مینشن۔ وہ اپنی گاڑی نکال کر روش پر لے آیا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آپ کو ہماری فیملی، میرے بہن بھائی کی مام ڈیڈ کیسے لگے؟ بہت اچھے، بہت ہی اچھے ہیں سب۔ اور میں کیسا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ کے چہرے پر سرخی لہرائی۔ آپ بھی بہت اچھے ہیں سر۔ اپنی تعریف تو میں نے زبردستی کروائی ہے، پھر بھی تھینکس۔ اس کے شرارت سے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اور یہی ایبک چاہ رہا تھا کہ وہ افسردگی جو اس پر چھائی ہوئی ہے وہ دور ہو جائے۔ ببرک کی شادی کے بعد وہ لندن چلا گیا۔ تقریباً 2 ہفتوں کے بعد واپس آیا تھا۔ آتے ہی اس نے فون کر کے ہانیہ کو اندر بلایا تھا۔ اوہ، بہت دن ہو گئے تھے دیکھے ہوئے، آتے ہی بلا لیا، مومنہ شرارت سے کھنکاری۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ دروازہ ناک کر کے آئی تو وہ فون پر مصروف تھا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس نے فون نمٹایا تو سیل فون گنگنانے لگا۔ تقریباً 10 منٹ وہ بات کرتا رہا۔ اسے بند ہی کیا تھا کہ اکرام صاحب آ گئے۔ ظاہر ہے وہ اتنے دن بعد آیا تھا تو کام بھی پیچھے ٹھیک ٹھاک جمع ہو گیا تھا۔ ان سے ڈسکشن کرتے ہوئے 15 منٹ مزید گزر گئے۔ وہ رخصت ہوئے تو وہ لمبی سانس لیتا اس کی طرف متوجہ ہوا جو کب سے چپ چاپ بیٹھی اپنے بلوائے جانے کی وجہ جاننے کی منتظر تھی۔ کیسی ہیں آپ اور کام کیسا چل رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے سر۔ آپ سے کچھ پرسنل سوال پوچھ سکتا ہوں؟ پرسنل سوال؟ اس کا دل دھڑک گیا۔ جی سر۔ آپ جاب کیوں کرتی ہیں؟ جی سر۔ وہ حیران رہ گئی تھی سوال پر۔ آپ کے انکل تو ویل آف ہیں، ان کی اپنی بیٹی بھی کوئی جاب وغیرہ نہیں کرتی، تو آپ کیوں کر رہی ہیں؟ کیا وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے؟ میرے خیال میں یہ بہت زیادہ پرسنل ہے، وہ خشک لہجے میں اپنی طرف سے بات ختم کرتے ہوئے بولی۔ آپ گھر بیٹھنے کو کیا سمجھتی ہیں؟ پلیز سر، یہ میرا اپنا پرسنل میٹر ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ میں جا سکتی ہوں اب؟ وہ اسپاٹ تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ وہ الجھی سی باہر آ گئی۔ دن بدن ایبک کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ بلا وجہ ہی ہانیہ کو جھڑک دیتا، اس کے کاموں میں نقص نکالنے لگتا۔ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ یہ دیکھی ہیں آپ نے اپنی غلطیاں؟ میں کیا یہی ٹھیک کرتا رہوں گا؟ پھر آپ کیا کرنے آتی ہیں؟ دماغ کہاں ہوتا ہے آپ کا؟ اس نے فائل زور سے ٹیبل پر پٹکی تھی۔ ہانیہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ اب کھڑی کیا دیکھ رہی ہیں؟ جائیں یہ سب ٹھیک کر آئیں۔ وہ فائل لے کر آئی۔ اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں اور چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ اس کے پوائنٹ کیے ہوئے الفاظ کو دوبارہ سے صحیح کیا۔ اندر آئی تو اکرام صاحب اور اسرار صاحب کو بیٹھے دیکھ کر اسے مزید گھبراہٹ نے آن گھیرا۔ اس کے سامنے بھی اگر سر نے کچھ کہہ دیا تو وہ مارے شرمندگی کے مر جائے گی۔ اس نے فائل ایبک کے سامنے رکھی۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور فائل کھول کر دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ اس بار لہجے میں نرماہٹ تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر تیزی سے باہر آئی تھی۔ مومنہ اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا ہانیہ؟ کیا سر نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، بس غلطیاں ہو گئی تھیں، وہ ٹھیک کی ہیں۔ مجھے تو تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیا بات ہے؟ طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ میں گھر جا رہی ہوں۔ اس نے ہینڈ بیگ اٹھایا اور مسز جنید سے اجازت لے کر گھر آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بری طرح سے رو پڑی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اتنا بدل گیا تھا، کیوں اس کی اس طرح انسلٹ کر دیتا تھا۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔
گھر میں ایک خاصی چہل پہل سی تھی۔ تائی جی کا موڈ بہت بھی خاصا اچھا رہنے لگ گیا تھا۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ہنس بول لیتی تھی۔ یہ راز اس دن کھلا جب انہوں نے اسے بتایا کہ اس اتوار کو سمانا کی منگنی ہے۔ کہاں اور کس کے ساتھ یہ نہ انہوں نے بتایا نہ اس نے پوچھا۔ اسے شریک کیا جا رہا تھا، یہی بڑی بات تھی۔ منگنی کا فنکشن بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا، اس لیے ہوٹل میں ارینجمنٹس کی گئی تھیں، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ لڑکے والے کوئی زوردار پارٹی تھی۔ اسے بھی ظاہر ہے شرکت کے لیے اچھی طرح ڈریس اپ ہونا تھا، تو وہ ارسم کے ساتھ بازار آئی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر رہی تھی جب اس کی نظر ایبک پر پڑی۔ وہ اس شاپنگ مال سے باہر آ رہا تھا۔ ارسم گاڑی پارکنگ میں لے گیا۔ وہ اکیلی ہی آگے آئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ یہ کون تھے آپ کے ساتھ؟ سر وہ میری کزن ہے ارسم بھائی۔ بھائی؟ اس نے طنزیہ اسے دیکھا۔ اور کتنے بھائی ہیں آپ کے؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں سر؟ اس بار اس کا لہجہ بھی تیز ہو گیا۔ آپ اچھی طرح سے سمجھ چکی ہیں، وہ تلخی سے کہتا تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ سن کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس پر شک کر رہا تھا۔ اس کی کس بات کس حرکت سے اسے اس پر شک ہوا تھا؟ وہ اپنے چکراتے دماغ کے ساتھ سوچ رہی تھی اور مزید الجھ رہی تھی کہ ارسم نے اسے چونکایا۔ ہانیہ کیا یہیں کھڑی رہو گی؟ وہ سب تیار ہو کر ہوٹل پہنچے تو تائی جی نے اسے اپنی بہن کے پاس بٹھا دیا۔ وہ ان کے ساتھ باتوں میں ایسی الجھی کہ لڑکے والوں کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ لڑکا تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ہے، بہت اچھا کپل بنا ہے دونوں کا۔ آنٹی کے کہنے پر اس نے چونک کر اسٹیج کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کو تو آنکھوں میں اندھیرا اتر آیا۔ سمانا کے ساتھ ایبک بیٹھا ہوا تھا تو یہ وجہ تھی اس کے بدلنے کی۔ اس نے دکھ سے سوچا، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، چہرے کا رنگ خطرناک حد تک سفید ہو چکا تھا۔ ابھی تو اس نے اس کے حوالے سے خواب دیکھنے ہی شروع کیے تھے، ابھی تو اسے اپنا سمجھنے کی خوشی کو محسوس بھی نہیں کر پائی تھی کہ وہ پرایا بھی ہو گیا تھا۔ اسے خود پر قابو پانا بہت مشکل لگ رہا تھا، مگر یہاں کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی جہاں وہ چھپ سکتی۔ اتنے میں ارسم اسے بلانے آ گیا۔ ممی بلا رہی ہیں۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑیں۔ ارسم اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، کچھ باتیں بھی کر رہا تھا جو اس کے سر پر سے گزر رہی تھیں۔ اپنی کپ کپاتی ٹانگوں پر قابو پا کر وہ اسٹیج پر پہنچی جہاں تائی جی اور رمیسا آنٹی موجود تھیں۔ بہت پیار سے اس سے ملیں۔ آؤ ہانیہ بہن کے ساتھ مووی بنواؤ، تصویر کھنچواؤ۔ کیسا شہر جیسا لہجہ تھا، لیکن وہ اس کی لذت سے بے بہرا ہو چکی تھی۔ حالانکہ وہ بہت کوشش کر رہی تھی خود پر قابو پانے کی، مگر دل و دماغ میں کوئی ربط ہی نہ تھا۔ وہ سمانا کے ساتھ بیٹھی اور کچھ ہی دیر میں اٹھ گئی۔ کھانا شروع ہوا تو وہ پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈال کر چمچے سے ادھر ادھر کرتی رہی۔ کھانے کے لیے جس کی خواہش کی ضرورت تھی وہ اسے تھی ہی نہیں۔ ہانیہ میں آپ کو جوائن کر سکتی ہوں؟ رمیسا کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی جی آنٹی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئیں، اسے پلیٹ ان کی طرف بڑھائی اور انہوں نے مسکرا کر تھامی۔ آپ صبح کا نہیں پوچھیں گی؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ امریکہ گئی ہوئی ہے ببریک اور الیشا کے ساتھ، وہاں اپنی آنٹی کے پاس 1 مہینے تک کے لیے گئی ہے۔ ایبک نے اتنی جلدی مچائی کہ ان کی غیر موجودگی میں ہی یہ فنکشن کرنا پڑ گیا۔ اب اسے پتہ چلے گا تو بہت شور کرے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے ہلکا سا مسکرائی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ انہوں نے اب غور سے اسے دیکھا تھا۔ جی ٹھیک ہوں۔ وہ سنبھل کر بیٹھی۔ مجھے تو کچھ اپسٹ سی لگ رہی ہیں۔ نہیں ٹھیک ہوں، بس کچھ سست ہو رہی ہوں۔ اس نے مسکرا کر ٹالنے کی کوشش کی تو کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر کھانے کی طرف توجہ کر لی تھی۔ وہ 2 دن آفس نہیں جا پائی تھی۔ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے 2 دن کافی تو نہیں، پھر بھی بہت حد تک اس نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ ایبک نے اس سے کوئی وعدے نہیں کیے تھے، حتیٰ کہ محبت کا اظہار تک نہیں کیا تھا۔ پھر وہ خوش فہمیوں میں گھری تو اس کی اپنی غلطی۔ اس نے اپنے لیے بہرحال اپنے اسٹینڈرڈ کی لڑکی ہی چنی تھی۔ یہ ایک حقیقت تھی جسے تسلیم کرنا ہی وقت کا تقاضا تھا۔ ایبک اور سمانا اکثر باہر ملنے لگے تھے۔ سمانا کی توجہ خود پر بہت بڑھ گئی تھی۔ اس دن بھی وہ ڈنر پر اس کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی۔ ہانیہ اپنے آفس کے لیے کپڑے پریس کر کے ہینگ کر رہی تھی جب کال بیل کی آواز گونجی۔ گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تایا اور تائی جان کسی کے انتقال پر گئے ہوئے تھے اور ارسم اپنے دوستوں کے ساتھ سی ویو گیا ہوا تھا، سو ہانیہ کو ہی گیٹ پر آنا پڑا۔ کون؟ ہانی میں ہوں سمانا۔ اس نے گیٹ کھولا۔ سمانا کے پیچھے ایبک بھی تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ لاؤنج میں آ گئے۔ ہانیہ کافی پلوا دو۔ یاور سر ہلاتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ دودھ بوائل کرتے، کافی پھینٹتے، کتنے ہی آنسو اس کے گالوں کو بھگوتے رہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ کافی تیار کر کے اس نے چینی الگ سے رکھی اور اچھی طرح سے منہ صاف کر کے ٹرے لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ سمانا نہیں تھی۔ وہ اکیلا بیٹھا اپنے سیل کو چیک کر رہا تھا۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ کتنی چینی سر؟ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ 1 چمچہ۔ اس نے 1 چمچہ چینی ملا کر کپ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے کپ یوں تھاما کہ ہانیہ کی انگلیاں بھی اس کی گرفت میں چلی گئیں۔ اس کے تو پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ اسے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچا اور کھڑی ہو گئی۔ آپ کے چولہے سے کیا دھواں بھی نکلتا ہے جی؟ اس نے حیرت سے ایبک کو دیکھا۔ آپ کی آنکھیں اتنی ریڈ کیوں ہو رہی ہیں؟ ہانیہ کے ہونٹ بھیج گئے تھے۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ اس کی آنکھیں رونے کی چغلی کھا رہی ہیں۔
اتنے میں سمانہ اندر داخل ہوئی۔ سوری ایبک، میری فرینڈ کی کال آ گئی تو دیر ہو گئی، میں بھی چلتا ہوں اب۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ کیوں، ابھی کچھ دیر تو بیٹھو، سمانہ نے اصرار کیا۔ مجھے کچھ کام ہے، ڈیڈ بھی ویٹ کر رہے ہیں۔ ہانیہ جاتے جاتے رکی۔ سر آپ نے کافی تو پی ہی نہیں، بہت کڑوی ہے، شاید چینی کی جگہ نمک ڈال دیا ہے آپ نے۔ اسے تو ہانیہ کو دیکھنے کا بہانہ مل گیا تھا، بغیر سمانہ کا خیال کہ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ نے گھبرا کر سمانہ کو دیکھا، وہ کافی کسیف لے رہی تھی۔ کافی تو ٹھیک ہے، وہ کچھ حیرت سے بولی۔ ایبک نے کندھے اچکائے۔ مجھے تو یوں لگا جیسے دودھ کی بجائے آنسو استعمال کیے ہوں۔ اینی وے میں چلتا ہوں، بائے۔ وہ پلٹ گیا، سمانہ اس کے پیچھے گئی تھی۔ ہانیہ اپنے کمرے میں آ گئی، تکیے پر سر رکھ کر اس نے سارے آنسو بہا دیے۔ ہر بار ایبک اور سمانہ کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کی یہی حالت ہوتی تھی۔ اس پر ستم یہ کہ وہ اس کی کیفیت سمجھ لیتا تھا اور پھر بھی اسے دکھ پہنچاتا تھا۔ کتنا بدل گیا تھا وہ، کاش اسے بھی صبر آ جائے۔ علیشا کی طرف سے خوشخبری سننے کو ملی تو رمیسا نے ایک چھوٹی سی تقریب رکھی اور ان سب کو انوائٹ کیا تھا۔ سب گئے تھے سوائے ہانیہ کے۔ اس کے نہ جانے سے کسی کو کوئی فرق پڑتا بھی نہیں تھا۔ وہ کھانا کھا کر چائے لے کر کمرے میں آئی تو اس کے سیل پر بیل ہو رہی تھی۔ اس نے بغیر دیکھے آن کر لیا۔ ہیلو ہانیہ، میں ایبک بات کر رہا ہوں۔ ہانیہ کو جھٹکا سا لگا اور وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جی سر۔ آپ کیوں نہیں آئیں؟ جنہیں جانا چاہیے تھا وہ تو چلے گئے، میرا جانا کوئی ایسا ضروری تو نہیں تھا۔ ارسم تو آئے ہیں؟ تو اس نے حیرت سے پوچھا۔ تو آپ کو بھی آنا چاہیے تھا۔ اچھا، ارسم بھائی جہاں جائیں گے مجھے بھی وہاں جانا ہوگا؟ کیوں، میری تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اب ان کی بہن کی سسرال میں پارٹی ہے تو انہوں نے ہی جانا تھا۔ آپ کا کوئی ریلیشن نہیں ان سے، ہم سے؟ وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئی۔ اس نے بھی بات بدل دی۔ چلیں جانے دیں، یہ بتائیں آپ آ رہی ہیں تو میں ڈرائیور کو بھیج دوں؟ نہیں سر، بہت بہت شکریہ آپ کے پوچھنے کا، میں اب سونے لگی ہوں۔ نیند آ جاتی ہے آپ کو؟ اس کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ جی، وہ اچنبھے سے بولی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، چھوڑے، گڈ بائے اینڈ گڈ نائٹ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ وہ حیران پریشان فون ہاتھ میں لیے کتنی دیر بیٹھی رہ گئی تھی۔ 2 دن سے سمانہ نہ صرف گھر پر تھی بلکہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ ہانی، ایبک مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، پلیز تم میری طرف سے اسے معذرت کرو اور اسے مناؤ۔ وہ تو بدک ہی گئی۔ میں کیوں مناؤں، تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، تم خود مناؤ پلیز ہانیہ۔ وہ نہ تو مجھ سے مل رہا ہے نہ ہی میرا فون اٹینڈ کر رہا ہے۔ تم تو اس کے پاس کام کرتی ہو اور تمہاری تو وہ بہت رسپیکٹ بھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے اپنے اتنے ذاتی معاملے میں بولنے کی اجازت دیں گے۔ وہ کچھ نہیں کہے گا، مجھے پتہ ہے نا وہ تم سے کتنی۔ وہ یکدم رکی تھی۔ ہانیہ نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا۔ وہ تمہاری بہت عزت کرتا ہے، تمہارے متعلق کوئی بھی بات کرتا ہے تو بڑے احترام سے۔ ہانیہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو، بات کرو گی نا؟ 2 دن سے سر آفس بھی نہیں آ رہے، میں کیسے بات کروں؟ وہ آستگی سے بولی۔ تم اس کے گھر چلی جاؤ، وہاں بات کر لو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے سمانہ؟ میں کیوں وہاں جاؤں؟ تو وہ تمہاری بہن کا سسرال بھی ہے، تم کیوں نہیں جا سکتی؟ آج وہ بہن ہو گئی، تم رمیسا آنٹی سے بات کر لو، وہ سمجھا لیں گی۔ پاگل تو نہیں ہوگی، یہ میرا اور ایبک کا ایشو ہے، اسے میں ان سے کیسے ڈسکس کر سکتی ہوں؟ تو میں بھی تو 3rd پرسن ہوں، میں کیسے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، تمہارے لیے تو ایبک بہت کرٹسی شو کرتا ہے، تمہاری بات وہ آرام سے سن لے گا۔ ایک تیر ہانیہ کے سینے میں پیوست ہوا تھا۔ کسی نہ کسی طرح دباؤ ڈال کر سمانہ نے اسے رضامند کر ہی لیا تھا، اگرچہ دل تو چاہتا تھا کہ کہہ دے میری بلا سے، مگر دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر بھی تو نہیں رکھا جا سکتا نا۔ سمانہ اچھی اپنے مطلب کے لیے بنی ہوئی تھی اور اس کی ناراضی سے بچنے کے لیے ناچار اس کے ساتھ ایبک کے محل جیسے گھر میں چلی آئی۔ سمانہ اسے ڈراپ کر کے چلی گئی تھی، وہ پہلی بار وہاں آئی تھی۔ ملازم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ایبک کو اطلاع دینے چلا گیا۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ کر ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے لگی۔ چھوٹے صاحب آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں، انہیں یہاں بلائیں نا آپ، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ کچھ دیر گم و گو کی کیفیت میں کھڑی رہی، پھر اس بات میں سر ہلا کر ملازم کے پیچھے چل پڑی۔ اور لوگ کہاں ہیں؟ جی وہ سب تو امریکہ گئے ہوئے ہیں اپنے بڑے بیٹے کے پاس۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ گھر پر صرف سر ایبک ہیں؟ ہم سب بھی ہیں جی، اس کی کم علمی پر مسکرایا، ساتھ ہی طویل کوریڈور کے ایک کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ یس کم ان۔ ملازم نے دروازہ کھول کر ہانیہ کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ جھجکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ بہت شاندار بیڈ روم، اس کے بیچوں بیچ کھڑا وہ شاندار سا بندہ، ایک دم پرفیکٹ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آئیے مس ہانیہ، آپ کی طبیعت کیسی ہے سر؟ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب تو ٹھیک ہوں، وہ بھی سامنے بیٹھ گیا۔ ہانیہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ آگے کیا بات کرے، ڈائریکٹ موضوع پر آنا تو بہت مشکل تھا۔ پچھلے دنوں ایبک کا جو اس سے رویہ رہا تھا وہ بھی حوصلہ شکن تھا، اور سمانہ سے منگنی کے بعد تو اس نے خود بھی اس سے کترانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بھی شاید قسم کھا کر بیٹھا تھا کہ وہ بولے گی تو ٹھیک ورنہ یوں ہی چپ چاپ بیٹھے رہنا ہے۔ آنٹی اور سبک کہاں ہیں؟
اب کچھ تو کہنا تھا ورنہ ملازم بتا چکا تھا سب امریکہ گئے ہوئے ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی، وہ یقیناً محظوظ ہو رہا تھا۔ کب تک آئیں گے؟ شاید اگلے ہفتے تک۔ پچھلے دنوں کی بنسبت موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ ہانیہ کا حوصلہ بڑھا۔ سر سمانا بہت پریشان ہے، اس سے شاید کچھ غلط ہو گیا ہے، وہ آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتی ہے، مگر آپ شاید اس کا فون اٹینڈ نہیں کر رہے تو اس نے مجھے بھیجا ہے۔ تو اس لیے آئی ہیں آپ؟ اس کے ماتھے پر بل پڑا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس سے ناراض ہو گئے ہیں تو اس نے آپ کو بھیجا منانے کے لیے۔ اسے کیسے پتا کہ آپ منا لیں گی؟ اس کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ ہانیہ کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا، مارے شرمندگی کے وہ اٹھ گئی۔ سوری سر، اس نے کہا تھا، میں آپ سے اس کی طرف سے سوری کر لوں، آپ اس کا فون اٹینڈ کر لیں تو وہ خود، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے، وہ سرد مہری سے بولا۔ ٹھیک ہے سر، میں چلتی ہوں۔ وہ مڑنے لگی تھی، ایبک نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہانیہ کو لگا جیسے انگارہ اس کے ہاتھ سے آ لگا ہو۔ اسے یقیناً سخت بخار ہو رہا تھا۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی ساری شرمندگی اور غصہ بھاپ بن کر اڑ گیا۔ آپ میڈیسن لے کر آرام کریں، آپ کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ آپ فرسٹ ٹائم آئی ہیں اور ایسے کیسے جا رہی ہیں؟ نہیں سر، کوئی تکلف نہیں، پھر سمانا کے آنے کے بعد تو آنا جانا لگا ہی رہے گا نا۔ آپ پلیز میڈیسن لیں، میں چائے منگواتا ہوں، پھر میڈیسن لے لوں گا، بیٹھیں۔ اس نے انٹرکام پر ہدایت دی۔ جب تک وہ بیٹھ چکی، وہ بھی آ کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ہانیہ نے گھبرا کر پیچھے کھسکنا چاہا، لیکن ایبک نے اس کے کندھوں پر بازو پھیلا کر اس کی یہ کوشش ناکام کر دی۔ ریلیکس ہانیہ۔ ہانیہ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی، اس کا لمس، اس کی خوشبو اس کے حواسوں پر غالب ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھ گود میں رکھ لیے۔ ایبک نے اس کا ہاتھ تھام کر سامنے کیا۔ آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، ہونے بھی چاہیے، آپ خود جو اتنی خوبصورت ہیں کہ کسی کا بھی ایمان خراب کر سکتی ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بڑی دلکشی سے مسکرایا۔ ہانیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے ہوا کیا ہے، کہاں تو وہ اس سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا تھا اور کہاں یہ رویہ۔ وہ کسمسا کر پیچھے ہونا چاہتی تھی، مگر ایبک پوری طرح متوجہ تھا، اس کی گھور سیاہ آنکھوں میں ستارے سے چمک رہے تھے۔ ایک انوکھا سا جذبہ، کوئی الگ سا تاثر تھا ان میں اسی وقت دستک ہوئی۔ وہ گہری سانس لیتا ہوا اٹھ گیا۔ ملازمہ چائے کی ٹرالی لائی تھی۔ اوکے، اب آپ جائیں۔ دروازہ بند کر کے وہ دوبارہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ چائے آپ بنائیں گی یا میں بناؤں؟ جی سر، میں بناتی ہوں۔ اس نے 2 کپوں میں چائے بنائی اور اپنا کپ لے کر چائے کے 2-3 سیپ لیے۔ یہ بھی لیں نا، یہ سب دیکھنے کے لیے تو نہیں رکھا۔ ایبک نے ٹیبل پر موجود لوازمات کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، میں صرف چائے لوں گی۔ وہ جلد از جلد چائے پی کر یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ میں بھی صرف چائے پیوں گا۔ اس نے آرام سے ہانیہ کے ہاتھ میں موجود کپ خود لے لیا اور اسی میں سے پینے لگا۔ وہ بھونچکا رہ گئی تھی۔ تھوڑی سی پی کر کپ دوبارہ ہانیہ کو پکڑا دیا۔ پئیں؟ نہیں سر، میں نے بس کر دی۔ کیوں؟ کپ تو ختم کریں، اور جھوٹا کھانے پینے سے محبت بڑھتی ہے۔ اس نے کپ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ ہانیہ نے بمشکل ایک گھونٹ حلق سے اتارا۔ سر؟ جی سر کی جان۔ وہ مزید سٹپٹا گئی۔ سر کو کیا ہو گیا تھا؟ کیسی بہکی بہکی باتیں اور حرکتیں کر رہے تھے۔ آپ کچھ کھا لیں، پھر میڈیسن۔ اف، آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بنی؟ جب سے آئی ہیں میڈیسن۔ آپ بھی تو کچھ لیں، پھر میں بھی لیتا ہوں۔ وہ تو ہرگز یہ رسک نہیں لے سکتی تھی۔ چائے والا عمل اگر کباب بسکٹ کے ساتھ دہرا لیا جاتا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہو گئی۔ میں اب جاؤں سر؟ کافی دیر ہو گئی ہے۔ سمانا کو کیا بتائیں گی؟ مجھے منایا تو نہیں آپ نے؟ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ ناراضگی ختم کر چکا ہے۔ چلے مجھے منائیں۔ وہ ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ ہانیہ بھی بے اختیار مسکرا دی۔ میں آپ سے سمانا کی طرف معافی مانگتی ہوں، پلیز سر، اسے جو بھی گستاخی ہوئی ہے اس کے لیے اسے معاف کر دے۔ یہ تو اپلیکیشن ہے جیسے اسکول میں دی جاتی ہے، تو آپ ہی بتا دیں۔ اب وہ ضد ہو گئی تھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے ویسے کہ آپ کو منانا بھی نہیں آتا۔ آپ سے ناراض بھی سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے۔ خیر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو مجھے منانا چاہیے تھا۔ وہ بڑے آرام سے اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہانیہ کو تو 440 والٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ بڑے معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ ہانیہ کو اب صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنی گرفت مزید سخت کر دی تھی۔ آپ بہت غلط کر رہے ہیں سر۔ محبت اور جنگ میں کچھ بھی غلط نہیں ہوتا۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ محبت تو آپ سمانا سے کرتے ہیں نا؟ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کی اس بات پر اتنی حیران ہوئی کہ سب کچھ بھول کر ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس پر جھکا اور اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں جھانکا۔
آپ اتنی سرپرائزڈ کیوں ہیں؟ کیا نہیں جانتی کہ مجھے کس سے محبت ہے؟ ہانیہ نے بے اختیار نظریں پھیر لیں، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اتنی غیر متوقع بات نے اس کی مزاحمت کو کمزور کر دیا تھا۔ اسے ڈھیلا پڑتے دیکھ کر ایبک کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں لگا کیچر کھول دیا۔ گھنے لمبے بال آبشار کی طرح اس کی پشت پر موجود ایبک کے بازو پر گرے تھے۔ اس نے نرمی سے انہیں سہلایا۔ بیوٹیفل، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ ہانیہ کو پھریریاں سی آ رہی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے کہا، سر پلیز مجھے جانے دے، بہت دیر ہوگئی ہے، سمانہ انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے جھکا اور اس کے گال کو چھو لیا۔ ہانیہ تڑپ کر پیچھے ہو گئی، مگر کتنی پیچھے! اس نے دوسرا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھ کر اسے مزید نزدیک کر لیا۔ ہانیہ اس کے بازو میں پھڑپھڑا رہی تھی، مگر رہائی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اچانک اس کا سیل فون بجنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایبک کا دھیان ہٹ گیا۔ ہانیہ نے مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دانت اس کے بازو میں گاڑ دیے تھے۔ وہ سی کر کے پیچھے ہٹا تھا۔ ہانیہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن اس نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اسے پھر سے اپنی گرفت میں لے لیا اور کھینچتا ہوا اپنے بیڈ پر لے آیا۔ وہ بری طرح مزاحمت کر رہی تھی۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا تھا، مگر ایبک کا ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ہر مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب اتنا دباؤ برداشت نہ کر سکے اور وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں ہی جھول۔ وہ صرف بے ہوش نہیں ہوئی تھی، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ 15 دن اسے ہاسپٹلائزڈ رکھا گیا۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی۔ چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ کسی نے بات کی تو دل چاہا جواب دے دیا، ورنہ خاموشی۔ لیکن جہاں کہیں بات کرتے ہوئے کسی نے اسے ہاتھ بھی لگا دیا تو وہ چیخنا شروع کر دیتی تھی، چھوڑو مجھے، دور ہو جاؤ، مت چھوؤ مجھے، توبہ ہے، یہ تو ادھم مچا دیتی ہے۔ تائی امی بڑبڑائیں، خدا کا خوف کرو شیریں، پتہ نہیں بچی کس کیفیت سے گزر رہی ہے، کیا ہوا ہے جو ایسی ہو گئی ہے۔ تائی جی کی آواز اندیشوں سے لرز گئی۔ انہیں ایبک نے اس کی بے ہوشی کی اطلاع دی تھی اور اسپتال والوں کے مطابق اسے اسپتال بھی وہی لایا تھا۔ سمانہ نے بتایا کہ وہ اسی کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ ان کی اطلاع کے مطابق تو ساری فیملی امریکہ گئی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب وہ گھر میں اکیلا تھا۔ خدا نخواستہ اس نے اسے کوئی نقصان، وہ کامپ سے گئے ہونے والے داماد کا ان کی بھتیجی کے ساتھ کوئی بھی غلط حرکت کرنے کا مطلب دو طرفہ تباہی تھا۔ یا اللہ، کوئی غلطی ہوئی ہے تو معافی دے دے مجھے، میرے بھائی کے سامنے روز آخرت سرخرو رکھنا۔ سمانہ نے البتہ ایبک سے پوچھا تھا کہ ہانیہ تو اس کی طرف آئی تھی، پھر اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ ان حالوں میں پہنچ گئی؟ اس نے سرد مہری سے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ ایبی ڈارلنگ، آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے سکتے ہیں؟ وہ ڈنر کے بعد ٹیبل سے اٹھا تو مام نے پکارا، شیور مام، اوکے میرے کمرے میں آ جائیں۔ وہ ان کے ساتھ ان کے بیڈ روم میں آ گیا۔ ڈیڈ کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ ماں کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کی اور سمانہ کی کیا مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے؟ بس یوں ہی اس نے مجھے تھوڑا ڈسہارٹ کیا تھا۔ اس نے شانوں کو لاپرواہی سے جنبش دی تھی۔ اس نے آپ سے سوری نہیں کیا؟ میں نے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہیں۔ سمانہ سے میری بات ہوئی تھی، اس نے بتایا کہ ہانیہ سے متعلق کسی بات پر آپ اتنے ناراض ہو گئے۔ آپ کا ریلیشن تو سمانہ سے ہے نا، ہانیہ سے تو نہیں؟ پھر ہانیہ کی وجہ سے سمانہ سے ناراض ہونا کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ وہ کچھ دیر اسے بغور دیکھتی رہیں۔ آپ کو اور سمانہ دونوں کو اپنا ٹیمپرامنٹ انکریز کرنا چاہیے۔ اب اگر ہانیہ اتنی بیمار نہ ہوئی ہوتی تو آج کل میں آپ دونوں کی شادی کے دن طے ہو رہے ہوتے۔ اس بات اس نے ہونٹ پینچ لیے تھے بولا، مگر اب بھی نہیں تھا۔ اور سمانہ بتا رہی تھی کہ ہانیہ کے بیمار ہونے کا بھی آپ سے کوئی تعلق ہے۔ وہ سمانہ کی طرف سے معذرت کرنے یہاں آئی تھی اور اس کے بعد ہسپتال پہنچ گئی۔ ایک بم تھا جو انہوں نے ایبک کے اعصاب پر دے مارا تھا۔ آپ نے اسے ٹارچر کیا تھا، مینٹلی یا فزیکلی؟ سمانہ نے کیسے یہ سب کہہ دیا؟ اس نے ہانیہ سے پوچھا ہے یا اسے میرے ساتھ دیکھا ہے؟ وہ بھڑک اٹھا تھا۔ رضیہ اور شاہد نے تو دیکھا ہے، اسے یہاں آتے، آپ کے بیڈ روم میں جاتے اور اسے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر باہر لے جاتے، سب دیکھا ہے۔ اس کے ڈیڈ ہمیشہ سے مام کی صلاحیتوں کے معترف تھے کہ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کے ساتھ یوں معاملات کو ہینڈل کرتی تھی کہ آہستہ آہستہ گھیر کر اس پوائنٹ پر لے آتی تھی کہ کوئی راہ فرار نہیں چھوڑتی تھی۔ ایبک تو سانس لینا بھی بھول گیا تھا۔ کیا کیا تھا آپ نے اس کے ساتھ کہ وہ بچی ایب نارمیلٹی کی لیمٹس کو پہنچ گئی ہے؟ اس بار ان کے لہجے میں برہمی جھلک رہی تھی۔ میں ہمیشہ پراؤڈ فیل کرتی رہی کہ میرے بچے آج کل کی کسی ہی برائی میں ملوث نہیں ہیں، نہ اسموکنگ کرتے ہیں، نہ ڈرنک، کسی قسم کی گرل فرینڈ بھی نہیں۔ لیکن یہ سب تو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ نے ہر لمٹ کو کراس کیا ہے۔ میں ان ماؤں میں سے نہیں ہوں جو اپنے بچوں کی غلطیوں پر پردے ڈال کر انہیں شہ دیتی ہیں۔ آپ نے یہ غلطی نہیں، گناہ کیا ہے اور اس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں مام، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اوکے، تو پھر وہ بے ہوش کیوں ہوئیں؟ اسے نروس بریک ڈاؤن کیوں ہوا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ اس بار
اس بار کی خاموشی سے میں کیا سمجھوں؟ آپ ہرٹ ہوئیں، اس کے لیے سوری مام، لیکن میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا. ٹرسٹ می مام، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ شرمندگی محسوس کریں، ورنہ مجھے اس پر اتنا غصہ تھا کہ ہانیہ پر غصہ. وہ حیران رہ گئیں. کس بات کا غصہ؟ وہ جھجک سا گیا. وہ مجھے شروع سے ہی بہت اچھی لگتی تھی. میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتانے کا سوچا، لیکن بابی کی شادی میں آپ سب کو ایک ساتھ اتنی پسند آئی کہ سب نے فرداً فرداً مجھے اس کے ساتھ شادی کا مشورہ دیا. انہی دنوں سمانا اور اس کی مامی نے مجھ سے مل کر اس کی بے راہ روی کا بتایا. اس کے تو بہت سارے بوائے فرینڈز ہیں. اپنے حسن سے وہ ہر کسی کو دیوانہ بنا لیتی ہے. وہ جاب بھی اسی لیے کرتی ہے کہ نئے نئے شکار پھانس سکے. سمانہ کا بھائی ارسم بھی اس کے ساتھ انوالو ہے، مگر ارسم کے ساتھ تو وہ بہت زیادہ اٹیچ ہے. میں نے اپنے آپ کو بہت روک کے رکھا ہوا تھا، ورنہ اپنے جذبات کی توہین پر میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور وہ اس دن سمانہ کی طرف سے معذرت کرنے کے لیے خود ہی آ گئی. اسے نہیں آنا چاہیے تھا. مجھے اس پر اتنا غصہ تھا کہ اگر وہ بے ہوش نہ ہو جاتی تو میں واقعی آپ کے سامنے آنے کے قابل بھی نہ رہتا. غصے نے میری عقل بھی چھین لی تھی اور آپ کا سامنا کرنے کا خیال بھی. آئی ایم ریئلی ویری سوری مام. اور اس کا سامنا کرنے کا کوئی خیال نہیں آیا کہ خدا نخواستہ سے کچھ ہو جاتا، یا وہ جس کیفیت میں اب ہے اس میں ہوتی تو کیسے فیس کرتے، یا کہیں غائب ہو جاتے. رمیسا کے چپتے لہجے پر اس نے سر جھکا لیا. کتنی ہی دیر یہ اذیت خاموشی چھائی رہی جسے رمیسا نے ہی توڑا. یہ کس قسم کی پسندیدگی تھی کہ کسی نے بہکایا اور آپ بہک بھی گئے. آپ کے دل نے کوئی گواہی نہیں دی کہ وہ کیسی لڑکی ہے. میں نے ایک نظر میں دیکھ لیا تھا، وہ بہت معصوم ہے. بوبی کی بارات والے دن اس نے صرف ایک دفعہ میرے سامنے آپ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے چھلکتی محبت نے مجھے اس کا دیوانہ بنا دیا. اتنی حسین بچی اور میرے بیٹے سے اتنی محبت کرے اور میرے دل میں نہ اترے. آپ کے ڈیڈ نے مجھ سے کہا اس بچی کو ایبی کے لیے ریزرو کر لیں، ایبی بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے. محبت تو خود ایک گواہی ہے، اپنے وجود کا خود پتہ دیتی ہے. یہ محبت تو تھی ہی نہیں، یہ تو وقتی جذبات تھے. اگر وہ خدا نخواستہ ایسی لڑکی ہوتی بھی تو وہ آپ کے ساتھ کسی رشتے میں جڑی ہوئی تو نہیں تھی نا کہ آپ اس سے بے وفائی کا انتقام لیتے پھرتے. صرف شک کی بنیاد پر آپ نے اپنا اعتماد بھی کھو دیا، وہ اعتماد جس کے سہارے وہ آپ کے بیڈ روم تک چلی آئی. وہ اعتماد ٹوٹا تو وہ خود بھی ٹوٹ گئی. بلال صاحب بتا رہے تھے کہ سوتے میں سے چیختی ہوئی اٹھ جاتی ہے، کوئی کندھے پر ہاتھ رکھ دے تو اتنا چیختی چلاتی ہے کہ وہ لوگ بلا وجہ اس کے پاس بھی نہیں جاتے. اسے ٹرینکلائزرز پر رکھا جا رہا ہے. اس کی سو کالڈ بے وفائی پر آپ کو زیادہ اذیت ہوئی تھی یا وہ زیادہ اذیت میں ہے؟ وہ سخت ملال میں گھری ہوئی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں بلال صاحب اور ان کی فیملی کو کچھ معلوم نہیں ہوا؟ انہیں سب پتہ چل گیا ہے کہ اس دن آپ اکیلے گھر میں تھے اور اسے اسپتال بھی آپ نے پہنچایا ہے، تو اس کی حالت کی وجہ بھی خود بخود معلوم ہو چکی ہے. وہ حفظ مراتب میں چپ ہیں، ورنہ ایسے لڑکے کو داماد بنا کر انہیں کون سی خوشی مل جائے گی جو ان کے ہی گھر کی دوسری لڑکی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کر چکا ہو. ایبا کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا تھا. اب صرف ایک صورت ہے، اس کی طبیعت کے بحال ہو جانے کے بعد آپ میرے ساتھ چلیں گے ان کے گھر اور سب کی موجودگی میں ہانیہ سے معافی مانگیں گے. نہ صرف معافی بلکہ اعتراف بھی کریں گے کہ اس سارے معاملے میں صرف اور صرف آپ قصوروار ہیں، وہ بچی بالکل بے گناہ ہے. ایبک دم بخود ماں کی شکل دیکھ رہا تھا. اتنی سخت سزا اگر منظور کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں سمجھوں گی میرا ایک ہی بیٹا ہے بوبی، آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں. موم، اس کی آواز میں بے یقینی تھی. آپ مجھے ڈس آن کر رہی ہیں؟ نہیں، ابھی مجھے آپ کے جواب کا انتظار ہے. وہ بڑے ٹھنڈے لہجے میں سخت بات کہتی ہوئی اٹھ گئیں. اوکے، آپ جب کہیں میں ساتھ چلنے کو تیار ہوں. اس کے ایک دم کہنے پر ان کے دل کو کچھ ہوا، مگر یہ وقتی کمزوری دکھانے کا نہیں تھا. ٹھیک ہے، اب آپ جائیں، آرام کریں. گڈ نائٹ. گڈ نائٹ مام. وہ چلا گیا تو کتنے ہی آنسو ان کی آنکھوں سے چھلک گئے تھے. کتنی مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا تھا ایبک نے انہیں اور خود کو. اپنے کمرے میں آ کر وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا. دل پر رکھا بوجھ مزید بڑھ گیا، ندامت و شرمندگی کا بوجھ. وہ تو پہلے ہی ضمیر کی ملامت کا شکار رہتا تھا. مام کی باتوں نے اسے مزید نادم کیا تھا. اپنی ہی الجھنوں میں اسے علم نہیں ہوا کہ مام کس طرح ان سے رابطے میں ہیں اور ہر چیز ان کے علم میں ہے. اس شام وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بستر میں ہی تھا جب شاہد نے آ کر اسے ہانیہ کے آنے کی اطلاع دی. وہ حیران رہ گیا. کون؟ سر، میں ہانیہ. سر، مس ہانیہ ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں. کتنی ہی دیر اسے یقین نہیں آیا وہ کیسے آ سکتی ہے یہاں. پھر اس نے کمبل اتارا اور بستر سے نکل آیا. آپ انہیں یہیں لے آئے، میں جب تک فریش ہو جاؤں. شاہد کے چہرے پر اترتی حیرت کو نظر انداز کرتا وہ واش روم میں چلا گیا. فریش ہو کر آیا تو دستک دے کر وہ اندر آئی تھی. گلابی لباس، خود بھی گلابی سی، کتنی پیاری، کتنی معصوم نظر آنے والی، اندر سے کتنے کالے دل والی. ایسی ایکٹنگ کرتی تھی کہ شبہ نہیں ہو پاتا تھا کہ وہ کس کریکٹر کی مالک ہے. اس کے بخار کا علم ہونے کے بعد تو وہ اتنی بے چین ہوئی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے گولیاں اسے کھلا کر ہی جاتی.
وہ دل ہی دل میں اس کی اداکاری کو سراہ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تو اس کی خوبصورت قربت اسے بہکانے لگی۔ وہ جو چاہ رہا تھا اس کا ماحول تو خود بخود بن رہا تھا، سو وہ مزید بہکتا گیا۔ وہ ہراساں ہو کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر تھی تو ایک نازک سی لڑکی، تھک کر ہار گئی۔ وہ جیسے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی، اس کا سارا نشہ بھی ہرن ہو گیا۔ اس کے گال تھپ تھپائے، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن بے سود بے اختیار اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور اسپتال لے آیا۔ جب ڈاکٹر نے اس کے نروس بریک ڈاؤن ہونے کا بتایا تو اس کے اپنے حواس جاتے رہے۔ اس نے بلال صاحب کو اطلاع دی اور جب تک وہ آ نہیں گئے وہ وہیں رکا رہا، بار بار یہی پوچھتے رہے کہ اسے ہوا کیا ہے۔ آپ انہی سے پوچھیے گا۔ وہ وہاں سے آ گیا۔ جب تک وہ ہوش میں نہیں آئی وہ ارسم سے اس کی خیریت پوچھتا رہا۔ زندگی اتنی بری اور اتنی مشکل ہو گئی کہ اسے گزارنا ایک عذاب بن گیا تھا۔ جو سزا ہانیہ کو دینے لگا تھا وہ خود اس کے اپنے لیے سزا بن گئی تھی۔ مام نے صحیح کہا تھا، اس نے اس کے بات کا نہیں سوچا تھا۔ وہ اسے دور سے دیکھتا تھا تو بے خود ہو جاتا تھا، اسے چھو کر تو اس نے اپنے آپ کو ایک امتحان میں مبتلا کر لیا تھا۔ اپنا کمرہ جو اسے جنت لگتا تھا وہاں آنا ہی ایک اذیت بن گیا تھا۔ ہر طرف ہانیہ ہی نظر آتی تھی، مسکراتی، جھجکتی، روتی، تڑپتی، ایک دم بے جان ہو کر اس کی باہوں میں جھولتی ہوئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں کتنی بے یقینی تھی، ایبک اس حد تک جا سکتا تھا اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسی بے یقینی نے اسے بے ہوشی کے غار میں اتار دیا تھا۔ ایبک کا سارا غصہ، ساری نفرت اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ ایک پچھتاوا تھا جو اسے جینے نہیں دیتا تھا۔ اس نے جیب میں سے اپنا سیل نکالا اور گیلری کی آپشن میں جا کر اس کی تصویر اپنے سامنے کر لی۔ جھیمپی سی، شرمائی سی، لیکن بہت خوبصورت بھی۔ وہ روز رات کو اس تصویر کو دیکھا کرتا تھا۔ وہ انتہائی دل فریب نقوش جنہیں اس نے محسوس کیا تھا، اور اب اس نے فون بند کیا اور سائڈ ٹیبل کی دراز سے نیند کی گولیاں نکالیں اور 2 گولیاں ایک ساتھ پانی کے ساتھ نگل لیں۔ اسے ٹرینکلائزرز پر رکھا جا رہا ہے۔ مام کی آواز اس کے کانوں میں پھر سے گونجی۔ ایک حزین مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیلی تھی۔ وہ 3 ہفتوں سے ٹرینکلائزر ہی لے رہا تھا، ورنہ اسے لگتا تھا اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ اس نے نائٹ سوٹ پہنا اور آ کر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ جب تک نیند سے آنکھیں بوجھل نہیں ہو جاتی وہ بیڈ پر نہیں جاتا تھا۔ بیڈ کی طرف تو دیکھتا بھی نہیں تھا، ورنہ ہانیہ پھر سے اس کے حواسوں پر سوار ہو جاتی۔ اس نے اپنی آستین پلٹی، بازو پر ابھی بھی ہلکا سا نشان تھا۔ اس نے انگلی سے اس نشان کو چھوا۔ مائی لو، مائی سویٹ ہارٹ، آئی ایم ایکسٹریملی سوری، وہ آہستہ سے بڑبڑایا اور دونوں ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کیا اور ہاتھ پیچھے گدی سے باندھ لیے۔ صوفے کی پشت پر سر ٹکائے وہ چھت کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو سب کے سامنے معافی مانگنی ہوگی۔ وہ جھرجھری سے لے کر سیدھا ہو گیا۔ یا اللہ مجھے حوصلہ دے اور معافی بھی۔ دعا مانگتے مانگتے اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگی اور وہ وہیں صوفے پر ہی سو گیا تھا۔ بہت آہستہ مگر بتدریج ہانیہ کی ذہنی حالت بہتر ہونے لگی۔ دوبارہ اس سے ملنے کے لیے رمیسا آنٹی آئی تھیں، نرمی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں اور وہ بھی بہل سی گئی۔ ان کی وہ بہت عزت کرتی تھی، وہ بہت اچھی تھی، اس میں کوئی شک نہ تھا، مگر وہ ایبک کی ماں بھی تھیں۔ بے شک ایبک نے اسے پاگل پن کی سرحدوں تک پہنچا دیا تھا، لیکن اس نے تو اس سے سچ مچ محبت کی تھی۔ اس سے وابستہ ہر رشتہ اسے بہت عزیز تھا۔ مومنہ بھی آئی تھی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے اچانک کہا، سر ایبک اسکاٹ لینڈ گئے ہوئے ہیں، جانے سے پہلے مجھ سے تمہارے متعلق پوچھنے آئے تھے۔ اب تو تم کافی بہتر ہو، آفس آؤ گی نا؟ میں تمہیں بہت مس کرتی ہوں۔ اور سر ایبک بھی۔ شٹ اپ مومنہ، وہ سمانہ کے فیانسی ہیں۔ سوری یار، میں بھول گئی تھی۔ مومنہ نے فوراً معذرت کی۔ اٹس اوکے، وہ آہستہ سے بولی۔ سر پر جیسے کوئی وزن آ گرا تھا، وہ آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ مومنہ کو شاید کبھی اپنے کہے پر اتنا افسوس ہوا ہو جتنا اب ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے ہانیہ کے کچے زخم کریت دیے تھے۔ وہ اس کے تصور کو جھٹک جھٹک کر تھک چکی تھی، مگر وہ تو اس کے اعصاب پر اتنا حاوی تھا کہ سوتی تو خواب میں اور جاگتی تو سوچوں میں، ارد گرد وہی نظر آتا تھا، وہی محسوس ہوتا تھا۔ اپنا آپ اس کے بازوں کے حصار میں، اس کے وجود کی خوشبو میں گہراؤ لگتا۔ اپنے چہرے کے ہر نقش پر اس کے ہونٹوں کا دہکتا ہوا لمس اس کی بے چینی کو سوا کر دیتا۔ وہ رگڑ رگڑ کر منہ دھوتی، مگر اس احساس سے پیچھا نہ چھڑا پاتی۔ وہ تو سمانہ کی امانت تھا، پھر اتنی بڑی بددیانتی۔ وہ خود کو سمانہ کی مجرم سمجھتی تھی۔ نماز پہلے بھی پڑھتی تھی، مگر اتنی باقاعدگی سے اب بھی پڑھنے لگی تھی۔ بس وہی لمحات تو ہوتے تھے جب وہ اس کیفیت سے آزاد ہو پاتی تھی، ورنہ تو اسے لگتا تھا کہ اس کے اعصاب جو جواب دے جائیں گے۔ اس وقت بھی وہ عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح ہاتھ میں لیے استغفراللہ پڑھ رہی تھی جب اس کے سیل پر بیل ہونے لگی۔ نیا نمبر تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر اٹینڈ کر لیا۔ ہیلو، جواباً خاموشی تھی۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر حیرت سے دیکھا، پھر کان سے لگا لیا۔ ہیلو،
کیسی ہیں آپ ہانیہ؟ وہ ایبک تھا۔ ہانیہ کو جیسے فون نے کرنٹ مارا تھا، اس نے فون دور پھینک دیا۔ 1 ماہ بعد اس کی آواز نے اس پر وہی اثر کیا تھا جو 1 ماہ قبل اس کے عمل نے کیا تھا۔ وہ پوری کی پوری کانپنے لگی۔ اس نے تو سم ہی چینج کر دی تھی، پھر اس نے یہ نیا نمبر کس سے لیا؟ وہ کچھ دیر خود پر قابو پاتی رہی، پھر فون اٹھا کر اسے آف ہی کر دیا۔ یہ اس کے کچھ دن کے بعد کی بات تھی جب رومیسا ان کے گھر آئی۔ بہت محبت سے اسے اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کرنے لگی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ نہیں آنٹی پلیز، میں نہیں جا سکتی بیٹا، پارک تک چلنا ہے۔ سبق بہت اصرار کر رہی ہے۔ چلیں بیٹا، ذرا دل بہل جائے گا۔ چلی جاؤ ہانیہ بیٹا، فریش ہو جاؤ گی۔ تایا جی نے بھی کہا تو کپڑے تبدیل کر کر ان کے ساتھ چلی آئی۔ پارک میں بینچ پر بیٹھ کر رومیسا نے اپنے سیل نمبر پش کیے۔ او سبق نے فون ہی بند کیا ہوا ہے، میں اسے بلا کر لاتی ہوں۔ وہ کینٹین میں ہوگی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے بینچ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی تھی۔ ماں اسے اپنے برابر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ساتوں آسمان اس کی نگاہوں میں گھوم گئے۔ ایبک اس کے برابر بیٹھا اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی مگر ایبک نے اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ بٹھا لیا۔ کیسی ہیں آپ؟ ہانیہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ بہت ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ نے رخ پھیر لیا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی نہ سننی ہے۔ پلیز ہانیہ، میں اس سب کے لیے سوری کر رہا ہوں۔ میں نے مام سے ریکویسٹ کی کہ وہ میری کسی طرح آپ سے بات کروا دیں تاکہ میں آپ سے ایکسکیوز کر سکوں۔ آپ لوگوں کو تو دھوکہ دینے کی عادت ہے، آپ ہوں یا آپ کی والدہ۔ دماغ تو میرا خراب ہے جو ہر بار یقین کر کے ساتھ چلی آتی ہوں۔ اس کا لہجہ اگر تلخ تھا تو الفاظ اس سے بھی سواتر۔ ایبک کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ سب کچھ کہہ سکتی ہیں لیکن صرف مجھے، مام میری مام کو نہیں۔ آپ کی وجہ سے وہ ہمیں ملوانا چاہتی تھیں۔ وہ مجھ سے ناراض ہیں، ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی۔ ان کا خیال ہے کہ میں آپ سے معذرت کروں تاکہ آپ کا کانفیڈنس بحال ہو جائے، تو میں آپ سے سوری کر رہا ہوں۔ یعنی وہ ماں کی ناراضی دور کرنے کے لیے اسے منا رہا تھا۔ ہانیہ کے دل پہ لگے زخموں میں ایک نیا زخم یہ بھی صحیح۔ اس نے اٹھ کر تھکے تھکے قدموں سے باہر جانے کے لیے قدم آگے کو بڑھائے۔ رکے ہانیہ، وہ رک گئی۔ اب وہ کون سا چرکا لگانا چاہتا تھا؟ وہ یہ بھی دیکھ لینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں۔ جس سے محبت ہو جائے اسے تو یہ علم ضرور ہوتا ہے۔ بہرحال میں آپ سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں آپ سے کل بھی محبت کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ پہلی دفعہ اظہار کیا بھی تو کس طرح؟ ہانیہ کی آنکھیں جھلملا سی گئیں۔ وہ تو کہہ کر ایک دم پلٹ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن ہانیہ وہیں بینچ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ جب وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھا کرتا تھا یا جب دیر ہو جانے کے احساس سے اسے گھر چھوڑ کر آتا تھا، تب اس کا دل کتنا خوش امید ہو گیا تھا۔ ببری کی شادی میں ایبک کی والہانہ نظروں نے اسے یقین دلایا تھا کہ جذبات دونوں طرف یکساں ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ وہ دن بدن بدلتا چلا گیا۔ دکھ تو اسے ہوا تھا تو شکوہ بھی اسے ہی ہونا چاہیے تھا، مگر اسے تو صبر کی عادت تھی۔ سو اپنے سارے جذبات کا خون ہوتے دیکھ کر بھی چپ ہو گئی۔ شکایات کرتی بھی تو کیا کرتی؟ ایبک نے کون سا اس سے کوئی وعدے کیے تھے؟ حالانکہ یہ تو وہ جذبات تھے جن کے لیے اظہار کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سمانہ کے ساتھ منگنی کے بندھن میں بندھ گیا، آئے دن اس کے ساتھ گھر آتا، اسے ساتھ لے کر ہوٹلنگ آؤٹنگ کرنے جاتا۔ وہ کتنی اذیت میں مبتلا ہو جاتی تھی یہ تو وہی جانتی تھی۔ اور اس دن جب وہ سمانہ کے کہنے پر ایبک کے گھر گئی اور جو کچھ ہوا اس میں وہ خود کو ہی قصوروار گردانتی تھی۔ وہ ایک غیر مرد کے بیڈ روم میں کیا سوچ کر چلی گئی جبکہ گھر میں کوئی دوسرا فرد بھی موجود نہ تھا سوائے ملازمین کے جو اپنے مالکوں کے کسی کام میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ ایبک نے جو کچھ کہا وہ تنہائی میں مرد و عورت کے درمیان موجود شیطان کرواتا ہے۔ اب جبکہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلبگار تھی تو ایبک نے اسے پھر سے ڈسٹرب کر دیا۔ ہانیہ ڈارلنگ کچھ ریفریشمنٹ لیں گی؟ رومیسا کی آمد کا اسے علم ہی نہیں ہو پایا تھا۔ سبق بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ نہیں آنٹی، مجھے گھر جانا ہے، آج میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ نہیں، وہ ایک دم اٹھ گئی۔ میں گھر جاؤں گی، مجھ پر بھی اعتماد نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں کیا تھا؟ وہ چپ رہ گئی اور انہوں نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلایا اور باہر لے آئیں۔ سبق بھی چپ سی تھی۔ ان کے گھر کو دیکھتے ہی ہانیہ پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ میرے روم میں چلتے ہیں سبق، آپ اپنے کمرے میں جائیں، ابھی ہانیہ یہیں ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ ریلیکس ہو کر بیٹھیں، میں چائے منگوا لوں؟ انہوں نے انٹرکام پر چائے کا آرڈر دیا اور پھر اپنے فون سے مختصر بات کی۔ میرے روم میں آئیے گا؟ پھر مسکراتی ہوں اس کے پاس آ بیٹھیں۔ ان کے ڈیڈ تو رات تک نہیں آنے والے، آپ ایزی ہو کر بیٹھیں۔ اسی اثناء میں دستک ہوئی۔
यस, दरवाज़ा खुला और ऐबक अंदर दाखिल हुआ। हानिया का रंग मुतगय्यर हो गया। ज़ाहिर सी बात है, फ़ोन पर उन्होंने ऐबक को ही कहा था। हानिया, ऐबक आपके सामने है, आपका जो दिल चाहे वो सलूक उसके साथ कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आप नहीं आंटी प्लीज़। उसने रुमैसा का बाजू दोनों हाथों में जकड़ लिया। वो ऐबक के साथ कमरे में तन्हा रहने के ख्याल से ही लरस गई थी। रुमैसा ने इंतहाई मुलामत भरी नज़रों से ऐबक को देखा, अपना बाजू उसके हाथों से छुड़ा कर उसे अपने साथ लगा लिया। कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी कि दरवाज़ा नॉक करके मुलाजमा ट्राली धकेलती हुई कमरे में आई। चाय दूँ आपको? मैं बनाती हूँ आंटी। हानिया ने पहले चाय बनाकर उन्हें दी, दूसरा कप ऐबक के सामने रखा और अपना कप लेकर रुमैसा के पास बैठ गई। उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं जब आपको देखने गई थी तो मुझे खदशा था कि आप मुझसे मिलेंगी भी नहीं। ऐबक की माँ होने के नाते मैं भी बराबर की शरीके जुर्म ना समझी जाऊं, लेकिन आपने मुझे हैरान कर दिया। ऐबक के सामने मैंने एक शर्त रखी है कि ये आपसे सब के सामने एक्सक्यूज़ करेगा ताकि सब पर आपकी बेगुनाही साबित हो जाए। अब आप डिसाइड करें कि कब, आज या कल या किसी और दिन, जब आप कहें। ये सब के सामने नहीं आंटी, वो थर्रा गई। प्लीज़ नहीं। क्यों? उसने जो कुछ आपके साथ किया उसके बाद ये इसी का मुस्तहिक है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए इन्हें ये करना पड़े। बिलीव मी आंटी, सर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर आप अपसेट? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। इसमें सर का कोई कसूर नहीं है। सर ने मुझसे कुछ भी नहीं किया। जल्दी जल्दी वजाहतें देती घबराई हुई रुमैसा के दिल में उतरती चली गई। उनकी आंखों में नमी उतर आई थी। उन्होंने उसे साथ लगाकर उसका माथा चूम लिया था। आई लव यू हानिया, आई रियली लव यू। अब मैं जाऊं? फिर आएंगी ना? वो कुछ देर चुप रही, फिर इस बात में सर हिला दिया। ऐबक आपको छोड़ आए? वो खामोश ही रही। वो उसे साथ लिए पोर्च में आई। ऐबक बिल्कुल खामोश था। ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने फ्रंट डोर खोला। हानिया बैठ गई तो रुमैसा ने थोड़ा अंदर होकर ऐबक से कहा, अब मुझे आपकी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उसने एक नज़र माँ पर डाली और खामोशी से विंड स्क्रीन से बाहर देखता रहा। ओके, अल्लाह हाफिज़। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया तो उसने गाड़ी स्टार्ट की। वो खामोशी से खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। जब गाड़ी रुकने पर चौंकी, हैरत से ऐबक को देखा जो बहुत सुकून से उसकी तरफ मुतवज्जा था। अगर इजाज़त हो तो कुछ बातें करनी है आपसे। कौन सी बातें? उसका लहजा तलख था। वो मुस्कुरा दिया। मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको देखा था तो आप मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लव एंड फर्स्ट साइट वाला मामला था। दिन ब दिन मैं और से और आपकी मोहब्बत में मुब्तला होने लगा। बहुत जल्द मुझे एहसास हुआ कि मामला एक तरफ़ा नहीं है। मैं खामखा के इजहार मोहब्बत से आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा था माम से बात करके उन्हें आपसे मिलवाऊंगा और थ्रू प्रॉपर आपको हासिल करूंगा। माम से बात करने की नौबत ही नहीं आई और बॉबी की शादी में सभी आपके दीवाने हो गए। उसकी शादी के दूसरे दिन उन सब ने मिलकर मेरा वो रिकॉर्ड लगाया कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपकी आंटी और समाना ने भी सब महसूस कर लिया था। वो कई बार मुझसे मिली और आपकी बेराह रवि के किस्से सुनाए कि आपकी बहुत से लड़कों के साथ फ्रेंडशिप है। उनके भाई अरसम के साथ तो मामला बहुत आगे बढ़ा हुआ है। पता नहीं क्यों मुझे इनकी बातों पर यकीन आने लगा। मैंने गुस्से से आपको अजियत देने के लिए समाना से एंगेजमेंट की थी, वरना मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। ये दुख कि मैंने दिल की गहराइयों से जिसे चाहा वो ऐसी करैक्टरलेस लड़की थी, मुझे चैन नहीं लेने देता था। जब आपका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ तो अरसम समाना को साथ लेकर मेरे पास आया। उसने सब कुछ बता दिया। समाना भी बहुत रो रही थी। उसे आपकी कंडीशन से बहुत दुख पहुंचा था। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उसी ने माम को भी क्लियर किया, वरना वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। इतनी कि मैंने पहले कभी इन्हें किसी से भी ऐसे नाराज़ होते नहीं देखा था। हानिया साकत बैठी थी। समाना ने मेरे मुतल्लिक ये सब कहा क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? उसके दिमाग में ज़लज़ले की सी कैफियत थी। अब उसे ऐबक के पल पल बदलते रवैये और अरसम के मुतल्लिक तंज़िया बातों की समझ आ रही थी। उसने सर सीट की बैक से लगा दिया। कितने ही आंसू उसके गाल भिगो रहे थे उसे पता ही नहीं था। वो तो जब ऐबक ने टिश्यू से उसकी आंखें साफ करनी चाहें तो वो होश में आई। उसके हाथ से टिश्यू लेकर उसने खुद अपना चेहरा साफ किया। मेरा ख्याल है मुझे आपको ये सब नहीं बताना चाहिए था। नहीं, अच्छा किया आपने बता दिया, वरना मैं तो सारी उम्र ये मुअम्मा हल ना कर पाती कि आपके यकायक बदलने की वजह क्या थी। अच्छा, यानी टेंशन थी मेरे बदलने की? वो शरारत से बोला। जवाबन हानिया ने उसे बाकायदा घूरा था। ऐबक ने मुस्कुराते हुए कानों की लौंग को छुआ। वो भी हंस पड़ी थी। अब तो दोस्ती है ना? ऐबक ने हाथ बढ़ाया। हानिया ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया।
وہ سمجھ کر ہنس پڑا۔ مام کو بتا دوں نا کہ آپ کی ناراضگی ختم ہو گئی ہے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا یہ لاسٹ چانس ہے، اگر آپ آج ہانیہ کو نہ منا سکے تو پھر ہمیشہ کے لیے اسے کھو دیں گے، اور میں آپ کو کھو نہیں سکتا۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اور میں آپ کا بہت تھینکفل ہوں کہ آپ نے مجھے اس شرمندگی سے بچا لیا جو سب کے سامنے ایکسکیوز کرنے سے مجھے ہوتی، میں تو یہ سوچ کر بھی پسینے میں ڈوب جاتا ہوں۔ اس نے جھرجھری سی لی۔ میں آپ کو شرمندہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، تو پھر اتنی ناراض کیوں تھی؟ جو کچھ آپ نے کیا اس پر مجھے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ حالانکہ میں نے کیا کیا تھا؟ وہ اتنی معصومیت سے بولا کہ ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ اچانک کیسی کلا بازی کھائی تھی اس نے؟ پیار ہی تو کیا تھا آپ کو، اور میرا تو پھر سے وہ سب کرنے کو دل چاہ رہا ہے، وہ سرگوشی میں کہتا اس کے قریب ہوا۔ اس بار ہانیہ نے اسے دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکا دیا تھا اور تیزی سے مڑ کر دروازہ کھولنے لگی۔ ایبک نے اس کا بازو پکڑ کر واپس کھینچ لیا۔ وہ جس طرح ہنس رہا تھا، ہانیہ سمجھ گئی کہ وہ شرارت کر رہا تھا۔ اس کے اڑتے ہوئے حواس واپس آنے لگے۔ ایبک نے اسے سچ مچ ڈرا دیا تھا، اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ مام کو بھیجوں پرپوزل کے لیے؟ وہ خاموش ہی رہی۔ ایکچولی میں چاہتا ہوں اب کسی غلط فہمی کے امکان کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنے پاس لے آؤں، اور دوسری بات یہ کہ وہ ہلکے سے کھنکارا، جس چیز کا ذائقہ معلوم نہ ہو اس کے بغیر تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جس کے ذائقے کو چکھ لیا جائے اس کے بغیر رہنا مشکل، بہت مشکل ہے۔ ہانیہ نے حیرت سے اس کا فلسفہ سنا، ناسمجھی سے اسے دیکھا تو وہ بہت معنی خیز انداز میں مسکرایا تھا۔ اس کی بات اب ہانیہ کی سمجھ میں آئی تھی۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی اور دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی رنگت دیکھ کر ایبک کے حلق سے بے اختیار قہقہہ برآمد ہوا تھا۔ ہانیہ نے اسے کبھی اتنا کھل کر ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے محویت سے اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ وہ گڑبڑا گئی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، پلیز مجھے چھوڑ کر آئیں۔ آپ کو تو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے ہانیہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ سنیں، میرے دل کی ہر دھڑکن ہانیہ ہانیہ پکار رہی ہے، کان لگا کر سنیں۔ ایبک نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اس پر اپنی ٹھوڑی ٹکا دی اور دھیرے سے گنگنایا۔ ہانیہ نے سکون سے آنکھیں موند لی تھیں۔ محبت کا آئینہ جو بدگمانی کی دھول نے دھندلا دیا تھا، اب صاف ہو کر کتنے خوبصورت منظر دکھا رہا تھا۔ آنکھیں سوہانے خواب بن رہی تھیں۔ محبت کی شاہراہ پر ان دونوں کی زندگی کی گاڑی اب بہت روا رہنی تھی، اس کا دونوں کو ہی یقین تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ رومانٹک ناول کیسا لگا۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور کائنڈلی میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔